جو لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی اہم مدعے سے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں، اور وہ ہے پی او جے کے کی ڈیولپمنٹ۔ پی او جے کے اندر بھوک، غربت، لاچاری، بے بسی اور مفلسی۔ پی او جے کے ہے، یہ بھی پرانا ہی جموں کشمیر ہے، نیا وہ ہے جو مودی اور منوج سنہا اور ان کی ٹیم نے اور امت شاہ جی نے جو دیا ہے کشمیر کو، وہ نیا کشمیر ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور عقل کو استعمال کرنا جانتے ہیں تو 2 اور 2 کو 4 بنائیے، بی جے پی کو ووٹ دیں۔ بی جے پی کو مسلمانوں ووٹ دو، ان پارٹیوں کو ووٹ مت دو جنہوں نے 70 سال سے آپ کو بیوقوف بنایا، جنہوں نے 70 سال سے جموں کشمیر کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس، کانگریس، پیپلز کانفرنس، جماعت اسلامی، انجینئر رشید، یہ سب ان کو رد کر دو۔ بھاری اکثریت سے بی جے پی کو جموں کشمیر میں جتا کے جو کچھ بی جے پی نے جموں کشمیر کے لیے کیا ہے، ڈیولپمنٹ کی ہے، ان کا تھینک یو کرو۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو کشمیر نیوز ایکسکلوسیو، میں ہوں ڈاکٹر امجد یوں مرزا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 17 ستمبر ہے، کل 18 ستمبر ہے، اور کل جموں کشمیر میں الیکشن کا پہلا فیز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، جس میں ٹوٹل 24 کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن ہوں گے۔ اور اس موقع پر ناظرین کانگریس نے اپنا منشور بھی جو ہے مینیفیسٹو الیکشن کا وہ جاری کر دیا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پہ کہ الیکشن مینیفیسٹو جو ہوتے ہیں یہ تو جاری ہونے چاہیے بہت پہلے، تاکہ ان کے اوپر پھر کیمپین ہو اور اس میں لوگوں کو جو ہے وہ کنونس کیا جائے کہ بھئی ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ کانگریس نے اتنی دیر لگا دی اپنا منشور جاری کرنے میں؟ یعنی الیکشن سے صرف 1.5 دن پہلے انہوں نے یہ انتخابی منشور جاری کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ کانگریس کے انتخابی منشور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ وہ جموں کشمیر کی جنتا کو آفر کر سکے۔ مثال کے طور پر کانگریس نے 370 کی بحالی کا جو پروگرام تھا ان کا، پہلے وہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ اب 370 نہیں ہٹنی چاہیے تھی، اس کو کہیں اس کا ذکر جو ہے وہ اس منشور میں نہیں ہے۔ یعنی اس کو بحال کرنے کا کوئی وعدہ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں سے نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہوگا جو پورا نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ فیصلہ بھارتی سمودھان کے تحت کیا گیا۔ اس کے لیے فیصلہ جو ہے وہ لوک سبھا یعنی انڈین پارلیمنٹ میں کیا جائے گا۔ لیکن صرف یہی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ پوری نہیں کر سکتے، اور بھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کانگریس نے پہلے بھی کی ہیں اور کبھی پوری نہیں کی۔ مثال کے طور پر منموہن سنگھ جب کانگریس کی طرف سے انڈیا کے پرائم منسٹر تھے تو اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مائنورٹی کمیشن بنایا جائے گا اور جو کشمیری پنڈت ہیں ان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اور ان کو واپس سیٹل کرنے کے لیے، ان کی آبادکاری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ لیکن کانگریس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لہٰذا اس دفعہ بھی جو ہے وہ کانگریس نے یہ کھوکھلا وعدہ کیا ہے کہ ہم کشمیری پنڈتوں کی آبادکاری کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ٹورزم کو بڑھائیں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو اضافہ ٹورزم میں ہوا ہے وہ 370 کی دھارا کے ختم ہونے کے بعد ہوا ہے، وہ بی جے پی کی سرکار کے دور میں ہوا ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اب تک کشمیر کی سیر کر چکے ہیں۔ جموں کشمیر میں ایز ٹورسٹ نہ صرف دیش سے بلکہ ودیش سے بھی آئے ہیں۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کیسے ٹورزم کو بڑھائیں گے؟ ان کو تو ماضی میں بہت موقع ملے تھے ایسا کرنے کے۔ پھر انہوں نے بے روزگاری الاؤنس جو ہے وہ دینے کا خاکہ بھی پیش کیا ہے، یعنی بھائی جو بے روزگار لوگ ہیں وہ بھی ہمیں ووٹ دیں۔ اچھا، ایک بڑی مضحکہ خیز بات جو کانگریس نے کی ہے اپنے منشور میں وہ یہ ہے کہ ہم 30 دن میں 1 لاکھ سرکاری نوکریوں پہ لوگوں کو فائز کر دیں گے۔ یعنی کہ 1 مہینے میں 30 دن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 لاکھ سرکاری عہدے بھر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی کی بیس پہ 3333 آسامیوں کو انہیں بھرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک کھوکھلا نعرہ ہے، کیونکہ کیا انہوں نے وہاں پہ اسٹریٹ بائی اسٹریٹ کیمپس لگائے ہیں، بے روزگاری کیمپس، جس میں انہوں نے لوگوں کو کہا ہو کہ جو لوگ بے روزگار ہیں وہ اپنے کوائف جمع کرائیں؟ کیا ان کے پاس وہ کوائف موجود ہیں کہ کون کون سی سرکاری نوکریوں میں بھرتی ہونی ہے؟ کیا یہ آلریڈی ریڈی ہے کہ انہوں نے ایک بٹن دبانا ہے
اور وہ لوگوں کو ای میل چلی جائے گی کہ آپ فلاں 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 محکمے میں آپ کی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے. یہ سب جھوٹے اور کھوکھلے نعرے ہیں جن کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے بھی کانگریس جو ہے وہ حقیقت کی دنیا سے جموں کشمیر کے حوالے سے کوسوں دور ہے. اچھا ناظرین، انجینئر شیخ عبدالرشید کی جیل سے رہائی 5.5 سال بعد، اور پھر انتخابی دنگل میں ان کا کود جانا، اور پھر اس جو انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، اس کے بعد اب جماعت اسلامی کے آزاد امیدواروں کے ساتھ ان کا جو گٹھ بندھن ہے، اس پر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا جماعت اسلامی بھی اب بی جے پی کی بی ٹیم ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب کہہ رہے ہیں عمر عبداللہ صاحب. وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور عبدالرشید جو ہے، ان کی جو ان کی ڈوری ہے وہ دلی سے کنٹرول ہو رہی ہے. بھائی خدا جانے ایسا دن آ گیا ہے کیا کہ جماعت اسلامی کی ڈوری بھی دلی سے چل رہی ہے؟ مطلب ہے بے سروپا باتیں چل رہی ہیں. تو یہ قصہ چل رہا ہے. اب یہ الیکشن اس لیے بہت ضروری ہیں. دیکھیں، اس میں ہر پارٹی کی طرف سے میں اگر بات کروں تو الیکشن مختلف وجوہات سے امپورٹنٹ ہے. بس پی ڈی پی اور این سی کے لیے یہ بیٹل فار سروائیول ہے. اگر وہ یہ الیکشن میں بھی کارکردگی نہیں دکھاتے تو پھر وہ یہ قیادت تو کم از کم جموں کشمیر کی سیاست سے ٹوٹلی آؤٹ ہو جائے گی. اسی طرح سے این سی جو ہے این سی اور پی ڈی پی کی بات کر رہا تھا. اسی طرح سے پی سی جو ہے پیپل کانگریس، اس کے لیے بھی یہ ایک انتہائی اہم موڑ ہے ان کی سیاست میں. اگر اس دفعہ وہ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے تو وہ بہت پیچھے چلے جائیں گے اپنے پوسچر میں، اپنی جو ان کا جو اسٹریچر ہے اس میں. اور کانگریس کے لیے یہ ایک نیچا دکھانے والی لڑائی ہے. کانگریس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ سروائیول کی لڑائی کر رہے ہیں وہ جموں کشمیر میں، یا وہ کشمیریوں کے لیے کوئی بہت بہتر پروگرام لے کر آنا چاہ رہے ہیں. وہ جموں کشمیر میں صرف بھاجپا کو نیچا دکھانے کے لیے، بھاجپا کو تنگ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ میں مطلب ایلیجڈلی کا لفظ استعمال کروں گا کہ مبینہ طور پر پاکستان کی پراکسی کا کردار ادا کر رہی ہے کانگریس اس وقت وہاں پہ. دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کا الیکشن میں اترنا جو ہے، بی جے پی ایک ڈیفنس کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا ڈیفینسو لڑائی لڑ رہی ہے، میں کہوں گا وہ ڈیفنس کر رہی ہے، وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے ان گینز کو، ان ثمرات کو جو 370 کی دھارا ختم ہونے کے بعد جموں کشمیر میں ہمیں دیکھنے میں آئے. انویسٹمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اسمارٹ سٹی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، G20 وغیرہ، اور کشمیر کو ایک انٹرنیشنل پروفائل دینا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اب الیکشن اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی. تو بی جے پی کو ووٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بی جے پی کے ممبر بن گئے. بی جے پی کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ایک ووٹ سے 2 کام کر رہے ہیں. آپ اس کو پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں، یعنی جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے وہ کوئی اور پارٹی آ کے اس کو ڈیریل نہ کر دے، اور دوسری طرف آپ اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے بھی ووٹ دے رہے ہیں. یعنی ایک طرف جو حاصل ہو گیا اس کو بچانے کے لیے، اور دوسری طرف مزید بہتری لانے کے لیے جموں کشمیر میں. اب چلتے ہیں پی او جے کے کی طرف. ناظرین، پی او جے کے میں آج عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے، اور سرکاری سطح پہ منائی جا رہی ہے، اور پورا اخبار جو ہے وہ اخباروں کے اخبار بھرے پڑے ہیں کہ جناب وہ عید میلاد النبی آج عقیدت و احترام سے منائی جائے گی. بھئی ضرور منائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور مظفر آباد مرکزی سیکریٹریٹ کے زیر اہتمام، یعنی مظفر آباد کا جو سیکریٹریٹ ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، بیوروکریسی کا سیکریٹریٹ جو ہے، اس کے خرچے سے ایک عظیم الشان جشن عید میلاد النبی ریلی نکالی جا رہی ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ریلیاں نکالنے پہ، لیکن یہ عوام کا پیسے کو مذہب کے لیے استعمال کرنا، میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، بالکل غلط سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی اہم مدعے سے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں، اور وہ ہے پی او جے کے کی ڈیولپمنٹ. پی او جے کے اندر بھوک، غربت، لاچاری، بے بسی اور مفلسی.
ناظرین اس وقت کمپیوٹرائزڈ اراضی جو ہے ریکارڈ جو جہاں رکھا جاتا ہے، یعنی کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ جہاں رکھے جاتے ہیں، ان کے جو ملازمین ہیں ان کو 8 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملیں اور ان کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ سیکریٹریٹ والے ریلی نہیں نکال رہے، ان کے لیے تو پی او جے کی سرکار کچھ نہیں کر رہی۔ دوسری طرف ناظرین باغ میں میڈیکل سٹورز کے اوپر جو ہے وہ چھاپے مارے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے رشوت ان سے مانگی جاتی ہے، پیسہ مانگا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے بھی بڑا سخت احتجاج کیا ہے اس چیز کے خلاف۔ آگے چلیں تو معاشی قتل عام کے خلاف ایڈ ہاک ملازمین جو ہے 4000 سے زیادہ ایڈ ہاک یعنی ٹیمپریری جو امپلائیز ہوتے ہیں، وہ کل جس دن وہاں الیکشن ہونے جموں کشمیر میں، اس دن 18 تاریخ کو مظفر آباد کی اسمبلی کے سامنے وہ اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کریں گے، اپنی پرماننسی کے لیے، اپنی تنخواہوں کے لیے وہ مظاہرہ کر رہے ہوں گے وہاں۔ یہ فرق ہے پرانے اور نئے کشمیر میں، یعنی یہ جو پی او جے کی ہے یہ بھی پرانا ہی جموں کشمیر ہے، نیا وہ ہے جو مودی اور منوج سنہا اور ان کی ٹیم نے اور امت شاہ جی نے جو دیا ہے کشمیر کو، وہ نیا کشمیر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو کشمیری مہاجرین آئے تھے ادھر پی او جے کے میں اوور پیریڈ آف ایئرس، وہاں پہ ایک بڑا مشہور کیمپ ہے چیلا بانڈی، وہاں پہ خیمہ بستیاں ابھی بھی خیمہ بستیاں ہیں، یا خیمہ بستیاں ہیں، اور 43,000 کشمیری ریفیوجیز جو ہے وہ قسم پرسی کا شکار ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہاں کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ بجلی ہے، نہ نالیاں ہیں، نہ سیوریج ہے، نہ کچھ ہے، اور انتہائی گندگی اور بدبو میں وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ ان کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ ان کو اسکول میں پڑھانے کے لیے بھیج سکتے ہیں، سرکاری اسکول میں بھیجیں گے تو وہاں تو وہ نہیں ہے، ٹیچر ہی نہیں ہے، اور ٹیچر ہے تو سامان نہیں ہے، اور سامان ہے تو بلڈنگ نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور عقل کو استعمال کرنا جانتے ہیں تو 2 اور 2 کو 4 بنائیے، بی جے پی کو ووٹ دیں، اس لیے نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہی بتایا گیا کہ جی یہ تو بڑی خطرناک پارٹی ہے، ہندوتو اور پتہ نہیں کیا کھا جائے گی مسلمانوں کو۔ نہیں، اگر آج ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کا صحیح خیر خواہ ہے جو مسلمانوں کو نیگیٹو تھاٹ سے اور نیگیٹو ایکشن سے بچا کے ان کو موقع دے سکتا ہے پنپنے کا، تو وہ بی جے پی ہے۔ بی جے پی کو مسلمانوں ووٹ دو، ان پارٹیوں کو ووٹ مت دو جنہوں نے 70 سال سے آپ کو بیوقوف بنایا، جنہوں نے 70 سال سے جموں کشمیر کے ساتھ کھلواڑ کیا، پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس، کانگریس، پیپلز کانفرنس، جماعت اسلامی، انجینئر رشید، یہ سب ان کو رد کر دو، بھاری اکثریت سے بی جے پی کو جموں کشمیر میں جتا کے جو کچھ بی جے پی نے جموں کشمیر کے لیے کیا ہے، ڈیولپمنٹ کی ہے، ان کا تھینک یو کرو۔ یہ ہمارا ٹائم ہے کہ ہم بی جے پی کا تھینک یو کریں، بی جے پی کی گورنمنٹ جتا کے جموں کشمیر میں۔ دیکھتے رہیے کشمیر نیوز ایکسکلوسیو، ملتے ہیں کل الیکشن والے دن اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔